الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، جو شخص بھی تم میں سے نکاح اور اس کے موجبات و لوازمات یعنی مہر اور نان نفقہ وغیرہ کی طاقت رکھتا ہو، اس کو نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نکاح اجنبی عورت پر نظر پڑنے سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور شرمگاہ کو بھی محفوظ رکھتا ہے، اور جو شخص اس کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کو روزہ رکھنا چاہیے کہ یہ اس کے لیے جوش شہوت میں کمی کا ذریعہ ہے۔ اس حدیث شریف میں نکاح کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے اور ایک عظیم الشان سنت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے اندر آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی ایسی پیچیدگیاں اور خرابیاں پیدا کر دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک عظیم الشان حکم اور ایک بہترین عبادت وہ نہ صرف مشکل ہو گئی ہے بلکہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک دنیاوی مصیبت کا بھی ذریعہ بن گئی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نکاح کی سنت کو آسان کیا جائے، ہلکا پھلکا کیا جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، برکت کے اعتبار سے سب سے عظیم نکاح وہ ہوتا ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ خرچے بڑھا کر ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا۔ جہیز کی رسم کو جو ایک لعنت کی صورت اختیار کر چکی ہے، معاشرے کے اندر اتنا زیادہ لوگوں نے رواج دے دیا ہے کہ اچھا خاصا آدمی بیٹیوں کو نکاح کے لیے کسی کے ہاتھ میں دیتے وقت سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، اور جو جہیز کا انتظام نہ کر سکے تو اس کی بیٹیاں رخصت نہیں ہو پا رہی، گھروں کے اندر رہ رہی۔ حالانکہ جہیز یہ جہزن سے مشتق ہے، اور عربی زبان میں اس کا معنی یہ ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت جو اس سے ہو سکے سامان تیار کر کر دیتا ہے، اس کو جہز کہا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شرط نہیں ہوتی، کوئی قید نہیں ہوتی، اور کوئی اس کا معیار نہیں ہوتا، بلکہ اس باپ کی اپنی حیثیت ہوتی ہے۔ اس کی حیثیت 2 کپڑوں کی ہے تو 2 کپڑے دے دیتا ہے، اس کی حیثیت ایک زیور سونے کا سیٹ دینے کی ہے تو وہ دے دیتا ہے۔ لیکن لڑکے والوں کی طرف سے اس میں کوئی شرط نہ ہو، کوئی پابندیاں نہ ہو، کوئی مطالبات نہ ہو، تو پھر تو اس کے جواز میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن آج جو موجودہ صورت ہے اس کے اندر باقاعدہ فہرست دی جاتی ہے، اور انتظام نہ کرنے کی صورت میں ساری زندگی لڑکی کو طعنے دیے جاتے ہیں اور رشتوں کا انکار کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے نکاح مشکل ہو گیا۔ تو خرچوں کو نکاح کے اندر کم کرنا چاہیے۔ جتنا ہم نکاح کو رواج دیں گے اتنا ہی ہمارے معاشرے سے بے راہ روی اور یہ فحاشی اور یعنی اور گناہ اور زناکاری یہ کم ہوگا۔ جب نکاح مشکل ہوگا تو گناہ آسان ہوگا۔ آج غیر مسلم طاقتوں نے مسلمانوں کے لیے گناہ کو آسان کر دیا ہے، بہت زیادہ آسان ہو چکا ہے، اور جو ایک جائز چیز ہے اس میں کئی رکاوٹیں پیدا کر دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بے راہ روی عام نظر آتی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 صحابی ہیں۔ ان 2 صحابہ کے آپ نے آپس میں مواخات قائم فرمائی تھی۔ ہجرت کے بعد دونوں کو بھائی بھائی بنایا تھا۔ ایک جگہ حضرت سلمان فارسی کا رشتہ لے کر حضرت ابو الدرداء گئے۔ دیکھیں کتنی آسان شادی ہوتی ہے۔ دونوں نے مشورہ کیا، ایک جگہ مناسب معلوم ہوئی تو حضرت ابو الدرداء حضرت سلمان فارسی کا رشتہ لے کر گئے۔ وہ باہر بیٹھ گئے، یہ گھر کے اندر گئے۔ گھر والوں سے کہا کہ حضرت سلمان فارسی ایسے اچھے آدمی ہیں، یہ ہے فلاں ہے، ان کی خوب تعریفیں بیان کی، اور کہا کہ میں ان کے رشتے کے لیے آیا ہوں۔ تو گھر والوں نے کہا کہ ہم ان کو تو رشتہ نہیں دیں گے، آپ کو دے دیں گے اگر آپ راضی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں تیار ہوں۔ اسی گھر میں اسی وقت نکاح ہو گیا۔ باہر آئے اور آ کر بڑی شرمندگی سے سلمان سے کہا
کہ میں تو آپ کا رشتہ لے کر گیا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور مجھے کہا تو میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے، تو مجھے اب شرمندگی بھی ہو رہی ہے کہ رشتہ تو آپ کا مانگنا تھا اور شادی میری ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا، بڑی عجیب بات فرمائی، کہا آپ شرمندہ کیوں ہوتے ہیں؟ شرمندہ تو مجھے ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے جو لڑکی آپ کے مقدر میں لکھی تھی میں اس کا رشتہ بھیج رہا تھا، تو وہ تو مقدر میں آپ کی تھی۔ اب دیکھیے کتنی آسانی سے شادی ہو گئی، اس میں نہ کوئی مایوں، نہ کوئی مہندی، نہ کوئی جہیز، نہ اور کچھ۔ تو اگر اس طریقے سے نکاح ہمارے معاشرے میں عام ہو جائے گا تو انشاءاللہ بہت حد تک فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کم ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد۔ اللہم انک عفو۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔